السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر و حذف کا بیان۔ طلبہ عزیز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اسباق سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آج کا بیان ذکر و حذف کا بیان ہے۔ سب سے پہلے ذکر کا بیان کریں گے۔ کہ کسی کلمے کو ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کسی کلمے کو حذف کرنے کی، خواہ کوئی بھی کلمہ ہو، مسند الیہ ہو، کوئی بھی کلمہ ہو۔ ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ ذکر کرنے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ حذف کیوں کیا جاتا ہے؟ حذف کرنے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے ذکر کا بیان کریں گے کہ کوئی کلمہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس کلمے کو ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے۔ مثلا آپ نے کہا جاء زید، تو زید کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دیکھیے، کلام میں جو بھی لفظ ذکر یا حذف کیا جائے اس کا کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ بغیر سبب کے نہ تو ذکر کیا جائے گا اور نہ ہی حذف کیا جائے گا۔ چنانچہ پہلے ذکر کے اسباب یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، قرینہ کا نہ پایا جانا۔ اگر اس کے حذف پر کوئی قرینہ نہ ہو، اگر کلمے کو حذف کر دیا جائے تو معلوم نہ ہو سکے کہ یہاں سے یہ کلمہ حذف ہوا ہے، تو وہاں پر لا محالہ اس کلمے کو ذکر کیا جائے گا۔ قرینہ کا نہ پایا جانا کیا مطلب؟ یعنی حذف پر قرینے کا نہ پایا جانا۔ اگر حذف کرتے ہیں تو اس حذف پر کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بتائے کہ یہاں سے یہ کلمہ حذف ہوا ہے۔ لہذا قرینہ کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کلمے کو ذکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے غلبت الروم، غلبت الروم، رومی لوگ مغلوب ہو گئے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ ہر جگہ سمندر اور خشکی، تری اور خشکی، ہر جگہ کیا ہو گیا؟ فساد ظاہر ہو گیا۔ اب اگر مانیے اگر روم کو حذف کر دیا جاتا اور دوسری مثال میں فساد کو حذف کر دیا جاتا تو مطلب کیا ہوتا؟ مغلوب ہو گئی۔ دوسرے میں مطلب کیا ہوتا؟ ظاہر ہو گیا۔ تو پہلی مثال میں کون مغلوب ہو گئے یہ معلوم نہیں ہو پاتا، اس پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ لہذا قرینہ کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یہاں پر روم کا ذکر کرنا ضروری ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا۔ اگر اب آپ فساد کو حذف کر دیں تو فساد پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے دیکھ کر، جس کو سمجھ کر آپ یہ سمجھ سکیں
کہ فساد یہاں پر محذوف ہے۔ جب کوئی قرینہ نہیں ہے تو اس کا مفہوم اگر ہم حذف کر دیں گے تو اس کا مفہوم کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا۔ ظہر الفساد، اس لیے یہاں پر فساد کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ جہاں پہ قرینہ ہوگا وہاں پہ کوئی بات نہیں ہے، وہاں پہ حذف کر دیا جائے گا۔ مثلا کسی نے کہا حل جاء زید، حل جاء زید، اس کے جواب میں آپ نے کہا نعم جاء، ہاں جاء آیا، آپ نے زید کو حذف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں زید کے حذف پر قرینہ پایا جا رہا ہے۔ سائل کا سوال، اس میں زید کا تذکرہ موجود ہے۔ جب اس میں زید کا ذکر ہے تو وہی زید، چونکہ اسی زید کے بارے میں جواب دے رہا ہے، اسی سوال کا جواب دے رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہاں پر قرینہ موجود ہے، اس لیے وہاں پر حذف کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ان دو مثالوں میں قرینہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے سوال کے جواب میں نہیں بلکہ آپ کہتے ابتدائی سے آپ کہتے جاء زید، جاء، آپ زید کا تذکرہ نہیں کیے تو کون آیا معلوم نہیں ہو پائے گا، یہاں پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، لہذا وہاں پر زید کا یا آنے والے کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیے 2 نمبر، تقریر۔ تقریر کے معنی یہ آتا ہے کسی چیز کو ثابت کرنا، یعنی یہاں مطلب یہ ہے کہ بات کو اور پختہ بنانا، بات کو اور واضح کر دینا، یہ ہے تقریر۔ تو بات کو واضح ہے اور واضح کرنے کے لیے، اس کو اور پختہ کرنے کے لیے بھی کلمے کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایک بار اولئک کا ذکر ہو چکا، دوبارہ پھر سے اولئک کو ذکر کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بات پختہ ہو جائے۔ جب اولئک کو دوبارہ لائے تو یہ بات بالکل پختہ ہو گئی کہ جو لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس اولئک میں دوسرے لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے تقریر، یعنی وضاحت کی زیادتی، بات کو پختہ کرنا، بات کو اور زیادہ ثابت کرنا۔ نمبر 3، تسجیل علی السامع۔ تسجیل علی السامع کیا مطلب؟ سامع پر کسی بات کو پختہ کر دینا تاکہ انکار کی گنجائش نہ رہے۔ جی، تاکہ انکار کی گنجائش نہ رہے، اس کو تسجیل علی السامع رہنا، اس کو تسجیل علی السامع کہتے ہیں۔ یعنی اسم کو ذکر کرنا کس مقصد سے؟ سامع پر بات کو پختہ کرنے کے مقصد سے، تاکہ سامع اب اس بات کا انکار نہ کر سکے۔ جیسے الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، یہاں پر سمود کو دوبارہ ذکر کیا، تو سمود کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سمود کو دوبارہ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب پیچھے اس کا تذکرہ آ چکا تھا یہاں ضمیر لائی جا سکتی تھی لیکن نہیں لائی گئی، کیوں؟ تاکہ یہ بات سامع پر یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے، سامع اس بات کو یقین کے ساتھ جان لے کہ یہ بد دعا
سمود ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اب اس میں انکار کی گنجائش نہ رہے۔ آپ اس کو دوسری مثال سے سمجھیے، شاید بات زیادہ آسان ہو جائے۔ حاکم یعنی جج گواہ سے کہے حل اقر زید ھذا بان علیہ کذا، زید نے کسی کے لیے اپنے اوپر اقرار کیا تھا کہ میرے اوپر فلاں کا اتنا روپیہ ہے۔ اب قاضی اور جج پوچھ رہا ہے کس سے؟ گواہ سے۔ حل اقر زید ھذا بان علیہ کذا، کیا زید نے، اس زید نے اشارہ بھی کر کے، کیا اس زید نے، حل اقر زید ھذا بان علیہ کذا، کیا یہ جو زید سامنے ہے اس زید نے اقرار کیا ہے کہ اس پر فلاں کا اتنا روپیہ ہے مثلا؟ گواہ کیا کہتا ہے؟ نعم زید ھذا اقر بان علیہ کذا۔ دیکھیے، اگر گواہ کہہ دیتا نعم، ہاں، تب بھی بات ہو جاتی، یا نعم اقرہ کہہ دیتا تب بھی بات ہو جاتی، لیکن گواہ نے نام ذکر کیا، نعم زید ھذا، اشارہ بھی کیا اور اس کا نام بھی ذکر کیا، نعم زید ھذا اقر بان علیہ کذا، ہاں یہ جو زید ہے اس نے اقرار کیا ہے کہ اس پر فلاں کا، اس پر اتنا روپیہ ہے، اس پر یہ چیز ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو گواہ نے زید کا دوبارہ نام ذکر کیا، اب کیا ہو گیا؟ یہ تسجیل علی السامع ہو گیا، اب اس کو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ مشہود علیہ کو، یعنی زید جو اقرار کرنے والا ہے، جس کے خلاف فیصلہ کیا جا رہا ہے، اب اس کو، چونکہ یہاں پہ وہ سامع ہے، یہاں پر اس کو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر اس کے اوپر، یعنی مشہود علیہ کے اوپر، زید کے اوپر، اقرار کرنے والے کے اوپر جو کہ سامع ہے، انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کسی اور زید کو کہا ہے، کیونکہ زید کے ساتھ اشارہ بھی کیا ہے، اب اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں رہے گی، تو یہ ہے تسجیل علی السامع۔ امید ہے کہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیے، تعریض، سامع کی کند ذہنی کی طرف اشارہ کرنا، یعنی سامع کند ذہن ہے، اس کو بتانے کے لیے کلمے کو دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے توبوا الی اللہ الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ اب اگر باری کا لفظ آخر میں ذکر نہ کرتے تب بھی بات صحیح تھی، ہے نا؟ کیونکہ باری کا لفظ پیچھے آ چکا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب دوبارہ لایا تو اس سے سامع کے کند ذہنی کی طرف اشارہ مقصود ہے، تاکہ یہ کند ذہن شخص کچھ اور نہ سمجھ لے کہ اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، اپنے نفس کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے عند بارئکم، تمہارے خالق کے نزدیک۔ اگر بارے کا لفظ نہ ہوتا تو شاید وہ لوگ کچھ اور سمجھ لیتے کہ کسی اور کے نزدیک یہ چیز کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اس کو بھی آپ دوسری مثال سے سمجھ لیجئے۔ کسی نے کہا
ماذا قال زید، ماذا قال زید، آپ نے کہا زید قال کذا، زید قال کذا، آپ کہہ سکتے تھے قال کذا، لیکن آپ نے کہا زید قال کذا، تو اس سے سامع کی کند ذہنی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر نام ذکر نہ کیا جائے تو سامع کسی اور کو نہ سمجھ لے، اس لیے وہاں پر زید کا ذکر کر دیا۔ امید ہے کہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیے، تبرک اور استلذاذ، پانچویں چیز ہے تبرک اور استلذاذ، برکت حاصل کرنا، لذت حاصل کرنا۔ تو کبھی کبھی کلمے کو ذکر کیا جاتا ہے برکت کے واسطے، برکت حاصل کرنے کے واسطے اور لذت حاصل کرنے کے واسطے، جیسے الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین هو اللہ الخالق الباری، یہ الگ ہے۔ اب یہاں پہ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے، او ذات جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی ہدایت دینے والا ہے، ہوا یہدین، وہی میری رہنمائی کرنے والا ہے، اور جو مجھے، اور وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اور دوسری مثال هو اللہ الخالق الباری، کہ وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، باری ہے۔ اب دیکھیے الذی خلقنی فہو یہدین، پھر ذکر کیا والذی هو یطعمنی ویسقین، تو یہاں پر دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد تبرک ہے، اللہ کے نام سے لذت حاصل کرنا مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں زید ایسا ہے، زید بڑا سخی ہے، زید بڑا جانکار ہے، زید بہت بڑا عالم ہے، زید ایسا ہے، زید ویسا ہے۔ آپ بار بار زید کا نام ذکر کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ زید کو پسند کرتے ہیں، آپ کو زید کے کارنامے اچھے لگتے ہیں، اس لیے آپ زید کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، زید کو آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ استلذاذ ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ استلذاذ، لذت کے واسطے آپ ذکر کر رہے ہیں۔ چونکہ زید کا نام ذکر کرنے میں آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، آپ زید سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی اپنے معشوقہ کا نام بار بار ذکر کرے، ہر بات میں معشوقہ کا نام ذکر کرے، حالانکہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ وہاں پر اس کو لذت اور چاشنی محسوس ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ اپنے محبوبہ کا نام، معشوقہ کا نام بار بار ذکر کر رہا ہے۔ دوسری مثال هو اللہ الخالق الباری، ہوا کے بعد اللہ کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کا تذکرہ کیا گیا، کیوں؟ برکت کے واسطے، استلذاذ، لذت حاصل کرنے کے واسطے۔ اگر ہم کہہ دیتے هو الخالق الباری تب بھی مفہوم صحیح تھا، لیکن اللہ کا تذکرہ کیا گیا تبرک اور استلذاذ کے واسطے۔ تبرک کے واسطے آپ ظاہر سی بات ہے اللہ ہی کا نام ذکر کر سکتے ہیں، استلذاذ کے لیے آپ کسی کا نام ذکر کر سکتے ہیں۔ جی انشاءاللہ اگلی بحث اگلے محاضرے میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔